اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ عمران خان کی بیٹی نے ایک کھرب پتی اسرائیلی یہودی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ کسی میڈیا نے کسی نے یہ خبر نہیں دی ہے، صرف اور صرف میں دے رہا ہوں اور کنفرم ذرائع سے دے رہا ہوں، 100% کنفرم خبر ہے۔ اگر جھوٹی خبر ہو تو میں عدالت کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہوں اور ہر قسم کی سزا بھگتنے کو بھی تیار ہوں۔ سچی خبر ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اب اسرائیل کے وزیر داخلہ نے تسلیم کر لیا ہے، نئے وزیر داخلہ نے، پرانا تو جنم حاصل ہو گیا ہے، کہ 30,000 عمارتیں گر چکی ہیں۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اسرائیلی جنم حاصل ہو چکے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ نیتن یاہو سمیت، نیتن یاہو کا بھی کنفرم ہو گیا ہے کہ جنم حاصل ہو چکا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کیا پوری دنیا میں اکثر دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، اور میرے استاد محترم جناب عارف نظامی صاحب ہیں، اور وہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے۔ اب نوائے وقت تو اخبار نہیں رہا ہے، لیکن یہ ان کا ہی لگایا ہوا پودا ہے جو آپ لوگوں کو اتنا سا سچ ہو تو اتنا ہی بتاتا ہے، جھوٹ شامل کر کے اتنا نہیں کرتا ہے۔ تو باقی جو ہے نا، اب آپ دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں کہ کیوں اسرائیل کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں بار بار منع فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ چینل آپ سب کا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ پراپر طریقے سے، ورنہ سپر کمپیوٹر آپ لوگوں کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، کامنٹس کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیں، اور چینل سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دینا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اب دیکھ لیں کہ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہماری جو اس کو گھمنڈ تھا نا کہ ہمارا ڈوم سسٹم جو ہے نا وہ کسی بھی ملک کے سے آنے والے میزائلوں کو نہ صرف روک سکتا ہے بلکہ ان کو فضا میں ہی تباہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو ذات پاک اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ سب سے طاقتور ہے، وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ہاتھی کو چیونٹی سے مروا سکتی ہے۔ اس نے ثابت کر کے دکھا بھی دیا۔ اب یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے نا، ہم سب نے دیکھ بھی لیا۔ ناقابل تذکیر اسرائیل کس طرح اب خود وہ رو رہے ہیں، بتا رہے ہیں
30,000 بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں، 30,000، ایک دو نہیں، 8-10 ہزار نہیں، پوری 30,000۔ یہ وہ بتا رہے ہیں 30,000، ہو سکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہو، 70-80 ہزار ہو، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ 30,000 ہماری بلڈنگیں جو کہ اتنے مضبوط سٹرکچر سے بنی ہوئی تھی کہ زلزلہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، وہ 30,000 بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 15,000 وہ بتا رہے ہیں، لیکن کہ 15,000 ملک سے چلے گئے ہیں، ملک سے چلے نہیں گئے ہیں، 15,000 اوپر پہنچ چکے ہیں، 15,000 جہنم واصل ہو چکے ہیں یہودی، اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ جو کچھ جو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا نا، ٹرمپ کو بھی تکبر اور غرور تھا، اور نیتن یاہو کو بھی، اور نیتن یاہو تو اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ٹرمپ بھی پہنچنے والا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ خود وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے 30,000 بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں، انفراسٹرکچر مکمل طور پہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک شہر جو سپر پاور شہر تھا، جہاں بجلی پیدا ہوتی تھی، جہاں معدنیات، فیکٹریاں، کارخانے، صنعتی شہر، مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 15,000 کے قریب یہودی بھی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا ہے اس جنگ کا؟ ایران کے ساتھ پھر بھی اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اب دیکھیں اس پہ جتنی بمباری دو ملکوں نے، وہ تو اکیلا لڑ رہا ہے نا، اس کے ساتھ صرف پاکستان، ہاں اس کے ساتھ بھی 3 ملک کھڑے ہیں، ایک یہ چین ہے، ایک روس ہے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان ہے۔ اس کی بحریہ تو پہلے دن ہی تباہ ہو گئی تھی۔ یہ جو کالے رنگ کے اسرائیلوی بتا رہے ہیں کہ ریڈار میں بھی نہیں آتے ہیں، کالے رنگ کے 2 جہاز آتے ہیں، بمباری کر کے سکنٹوں میں غائب ہو جاتے ہیں، وہ سعودیہ کی ایئرپورٹ سے اٹھتے ہیں۔ سعودیہ اندرون خانہ ایران کے ساتھ ہے، اور ہاں البتہ دبئی 100% اب بھی ان کے ساتھ ہی ہے، لیکن اب اس نے بھی توبہ کر لیا، اب اس کو بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، باقی عرب ممالک کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پیسوں سے اسرائیل کا دفاع کر رہا تھا امریکہ، اب صرف ایک ملک اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی نہیں مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ وہ اس صدی کا سب سے غدار اور غلیظ اگر کوئی ہے تو وہ اردن ہے۔ اردن ساتھ نہیں دے رہا ہے کسی بھی مسلمانوں کا، وہ ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ نے مدد دی ہے۔ اب وہ پاکستان کی منتیں کر رہے ہیں، تمام وزیر خارجہ اسلام آباد میں موجود ہے، تمام اسلامی ممالک کے بھی، امریکہ کے بھی، روس کے، چین کے، سب کے اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہے، اور وہاں پہ اہم اجلاس ہو رہے ہیں، بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو اور شہباز شریف کو عطا کرے گا کہ یہ جنگ روکنے میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور آگے بھی کرے گا، اور پاکستان ہی رکوائے گا انشاءاللہ۔ تو اب یوتھیو کا دیکھ لیں، سہیل افریدی کہہ رہا جی اس کے باپ کو بند کیا ہوا تھا، تب اس نے عمران کے بیٹے نے جا کے وہاں پہ جنیوا میں اپیل کی ہے، اس نے کوئی اپیل نہیں کی، یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یہ سہیل افریدی، یہ اتنا غدار ہے۔ یہ عنقریب میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، لکھ کے رکھ لیں کہ عنقریب یہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں پورے ثبوتوں کا پلندہ گورنمنٹ نے عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اب اس کو ہٹا کے اس عہدے سے تو دوسرا وزیر اعلیٰ لایا جائے گا۔ حکومت آج چاہے تو
اس میں ایمرجنسی لگا کے گورنر راج لگا کے حکومت ختم کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، یہ مظلوم بن جائیں گے جیسے عمران بن گیا تھا، اور یہ موقع اس کو نہیں دینا چاہتی ہے گورنمنٹ، ورنہ یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ اب دوسرا غلط کام کر رہا ہے۔ ایک تو 9 مئی کے واقعات میں یہ کس میں ملوث ہے؟ ریڈیو پاکستان، جو پاکستان کا وفاق کا ادارہ ہے، ریڈیو پاکستان اور ٹی وی اسٹیشن پہ حملے میں یہ براہ راست ملوث، وہ ثبوت سارے کے سارے عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ یہ انشاءاللہ بہت جلد دیکھیے گا سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اور اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ کمبخت آدمی، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، یہ فوج کے مقابلے میں فوج بھرتی کر رہا ہے، اور جو اس فوج میں بھرتی ہوں گے نا تو افغانیوں سے بھی بری موت، کتے سے بھی بدتر بری موت مریں گے وہ۔ اب جس نے کتے سے بھی بدتر موت مرنا ہے وہ بھرتی ہو جائے جا کے۔ پاک فوج کو اللہ کی مدد حاصل ہے، اگر اس کا انڈیا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے، جو اس سے پاکستان کی فوج 7 لاکھ ہے، اس کی فوج 1 کروڑ اور 30 لاکھ ہے، وہ اگر کچھ نہیں بگاڑ سکا تو ان یوتھیوں نے کیا بگاڑ لینا ہے؟ ان کم بختوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کی جو بہن ہے، کیا عمران کی بیٹی یوتھیوں کی بہن نہیں ہے؟ وہ کنفرم 100% بتا رہا ہوں کہ اس نے اسرائیل کے ایک یہودی، خرب پتی یہودی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ کسی نے نہیں بتایا، نہ کوئی بتائے گا، کیونکہ میڈیا کا منہ بند کر دیا گیا ہے، میڈیا کو ڈالر منہ میں ٹھوس دیے گئے ہیں، وہ نہیں بتائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو کنفرم کر رہا ہوں، 100% ثبوتوں کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک اسرائیلی یہودی سے شادی کر لی ہے، خود وہ کرسچن ہے، بیٹے اس کے دونوں یہودی بن گئے ہیں، وہ اپنے ماموں، یہودی ماموں کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ جاتے ہیں، جا کے پہلے نانی نانا کے ساتھ جاتے تھے، اب وہ دونوں بھی جہنم واصل ہو گئے ہیں، اب ماموں کے ساتھ جا رہے ہیں اور ماں کے ساتھ جا رہے ہیں یہودی عبادت گاہ میں، وہاں جا کے ہر اتوار کے، ہر پیر کے پیر عبادت کر رہے ہیں، سمار کے سمار وہاں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ جو اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا سکا، وہ یوتھیوں کو عقل پہ لعنت ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں عالم اسلام کا لیڈر ہے۔ کہاں سے عالم اسلام کا لیڈر ہو گیا بھائی؟ وہ تو ہم جنس پرست ہے، وہ تو کوکینی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، رام کی بچی اس نے پیدا کی ہوئی ہے، وہ عالم اسلام کا لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ عالم اسلام کا لیڈر صرف اور صرف موجودہ دور میں تھا کوئی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر عالم اسلام کا کوئی لیڈر تھا تو وہ نواز شریف تھا، اور اب جو ہے وہ شہباز شریف ہے، اور اس سے بڑھ کے، سب سے بڑھ کے آفت سید عاصم منیر عالم اسلام کا کمانڈر ان چیف ہے، اور لیڈر جو ہے نا وہ شہباز شریف ہے موجودہ۔ تو اب دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، دیکھیں کہ اس کے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے سہیل افریدی کہ بھائی اس کے باپ، باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہ بھائی اس نے تو اپنے باپ کا وہ کیا، اس کے باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس سے 3 گھنٹے ملاقات کروائی جا رہی ہے ویڈیو کال پہ، حالانکہ ویڈیو کال جیل میں ممنوع ہے، منع ہے، لیکن ان ٹاؤٹ ججوں نے، ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حکم پہ اس کی 3 گھنٹے بات کروائی جاتی ہے ویڈیو کال پہ۔ تو وہ ملاقات ہی ہے نا، وہ کب انہوں نے دیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ بھائی ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں، کوئی اپلیکیشن دی ہو، کوئی پاسپورٹ جمع کروایا ہو؟ حالانکہ ان کے پاس تو اسرائیل کے اور انگلینڈ کے پاسپورٹ ہیں، وہ اسرائیل کے شہری ہیں، دونوں، تینوں، بہن بھی اور دونوں بھائی بھی اسرائیل کے شہری ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے تو نہ شہباز شریف کا نام لیا، نہ ہی نام لیا اس کا آفت سید عاصم منیر کا کہ یہ دونوں میرے باپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا مجھے نہیں ملنے دے رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس نے ڈائریکٹ کہا کہ پاکستان پہ پابندی لگائی جائے، پاکستان کو، بلوچستان کو جب تک آزاد نہیں کرتا
پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں، اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں، اس کو گرے لسٹ سے نکال کے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ یہ اس کے الفاظ تھے پاکستان کے متعلق۔ کسی شہباز شریف کے متعلق اس نے کوئی زبان نہیں کھولی، کچھ نہیں کہا، نہ حافظ سید اعظم منیر کے خلاف کوئی بات کی۔ اس نے ڈائریکٹ ہٹ کیا پاکستان کو، اور اپنے دائیں طرف بٹھایا ہوا تھا اسرائیل کے موساد را کے ایجنٹ کو، اور بائیں طرف بٹھایا ہوا تھا یہ ایک وہ بھی را کا ہی ایجنٹ ہے، یہ بلوچ لیڈر ہے ایک، اس کو بٹھایا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ اس کو لے کے جو گیا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کون سا غدار لے کے گیا تھا۔ نام اس مردود کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس وقت۔ تو اس کے بعد دیکھ لیں، سوچیں سمجھیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ان غداروں کو اپنے انجام تک پہنچائیں۔ یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک ٹولہ ہے یہ غداروں کا، اور اس غداروں کے ٹولے کو اللہ تباہ و برباد کرے۔ یہ انشاءاللہ عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔